جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ There are so many blessings to recite درود شریف۔ بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ درود پاک کس طرح مشکل میں کام آتا ہے، پریشانی میں کام آتا ہے، اس سے متعلق ایک بڑا ہی پیارا واقعہ۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ قرض لیا، کچھ رقم بورو کی، 3000 دینارز ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، اور جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو وہ فلفل نہیں کر سکا اپنے پرومس کو، پیمنٹ واپس نہیں کر سکا، قرض ادا نہیں کر سکا۔ اب اس دوست نے کورٹ میں جا کر جسٹس کے سامنے یہ کیس فائل کر دیا کہ میرے اس فرینڈ نے مجھ سے 3000 دینارز لیے اور اب یہ ٹائم پورا ہو گیا، پیسے نہیں دے رہا۔ کیس ہوا، جج نے یہ ڈیسیشن اناؤنس کر دیا کہ ود ان اے منتھ یو ہیو ٹو پے یور لون بیک۔ اب یہ بندہ کورٹ سے واپس آیا، باہر آیا، پریشان ہے کہ 3000 دینار 30 ڈیز میں دینے ہیں، پیسے نہیں ہیں، بزنس بھی نہیں ہے، فار ہاؤ، کس طرح میں یہ اپنا لون ریٹرن کروں گا۔ اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ حدیث پاک کہیں پڑھ لی ہو، جس کا مفہوم ہے کہ جب پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو تو درود پڑھو، کہ درود پاک تنگ دستی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ آقا کا غلام تھا، قرض دار ضرور تھا، اس نے مسجد کا کونا پکڑا اور کنٹینیو ایبنڈنٹلی لگاتار درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 ڈیز گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 28th نائٹ آ گئی، only 3 days left، جو آپ کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اس میں پیسے واپس کرنے۔ اب اس رات وہ سویا، اس کو خواب میں ایک ندا آئی، ایک وائس آئی، سنا اس نے، ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر علی بن عیسیٰ جو کہ ایک وزیر ہے، ایک منسٹر ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو ویری ہیپی، بڑا حشاش بشاش، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس، ہو سکتا ہے وہ کوئی پروف مانگے گا کہ میں کیسے بلیو کر لوں کہ یو آر دا کریکٹ مین۔ آپ کو ایک آواز آئی اور اس آواز پر میں پیسے آپ کو دے دوں، کیوں دوں بھائی آپ کو؟ اب یہ پریشان سوچنے لگا کہ واقعی آئی ہیو نو پروف۔ رات ہوئی، اب 29th نائٹ آ گئی، only 2 days left۔ 29th نائٹ کو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا میرے امتی مت گھبراؤ، الفاظ کچھ یوں تھے، مت گھبراؤ، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دیں۔ اب صبح اٹھا، اگین ویری ہیپی، سو مچ ہیپی، آقا کی زیارت ہو گئی۔ پھر خیال آیا، ٹھیک ہے آقا نے فرما تو دیا مگر علی بن عیسیٰ اگر پروف مانگے گا، I have no proof، وہ کہے گا میں کیسے مان لوں، how I believe that you saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in your dream۔
اب اسی کشمکش میں, اسی ہیزیٹیشن میں وہ دن بھی گزر گیا. اب جب دن گزرا, the last night before the justice, the last night before the court, the time period, the 30th night, اب سویا, پھر آقا خواب میں تشریف لے آئے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. آقا نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, تم گئے نہیں علی بن عیسیٰ کے پاس؟ کہا آقا میں چلا تو جاتا, میرے پاس کوئی پروف ہی نہیں تھا, میں کیا بتاتا, میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, خوش ہوئے, فرمایا اچھا ایسا کرنا, علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ, اس کو کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 ٹائمز درود پاک پڑھتے ہو کسی سے بات کرنے سے پہلے, اور یہ راز, یہ بات تم جانتے ہو, تمہارا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. Nobody knows about it. اب جناب اب اٹھا تو کہا اب کام بن گیا. Now I have a solid proof with me. وہ گیا علی بن عیسیٰ کے دربار میں, the court of that minister. اب علی بن عیسیٰ اپنے دربار میں بیٹھا, اپنی مسند پر, اپنی سیٹ پر. وہ گئے ان کے پاس اور جا کے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں, 3000 دینار میرا قرض ہے اور مجھے I have to return today. Today is the last day. کہتا ہے you have any proof? کوئی ہے آپ کے پاس, کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو آقا کا دیدار ہوا ہے اور جناب میں آپ کی مدد کر دوں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس پروف ہے. Today I have a proof. I am with proof. اب اس نے کہا کہ حضور آپ روزانہ ڈیلی 5000 ٹائمز درود پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں, before this you don't talk with anybody, اور یہ بات آپ جانتے ہو, آپ کا رب جانتا ہے اور کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. علی بن عیسیٰ تو جھوم اٹھا ہے. ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہے کہ جو وہ درود پڑھ رہا ہے وہ دربار رسالت میں قبول ہو رہا ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. آقا قبول کر لے, اس سے بڑھ کر تو کوئی سعادت نہیں نا. وہ تو جھوم گیا, کہتا ہے بیٹھو, اپنے گھر گیا, 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. اچھا 9000 دینار لا کر کیا کیا, اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ یہ جو 9000 دینار ہے نا, اس میں 3000 تو میرے آقا نے حکم دیا تھا, یہ وہ ہیں. 3000 فور آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے قدم میرے آستانے پر میرے گھر آئے, یہ اس کا شکرانہ ہے, اس کا نذرانہ ہے. اور 3000 اور دیتا ہوں آپ کو, اس سے اپنے بچوں کا کچھ خیر خائی کیجئے, کوئی کام کاج شروع کیجئے, اور ایک پرومس کیجئے, پلیز گیو می پرومس کہ جب بھی زندگی میں کوئی کام پڑے گا مجھے یاد کریں گے, میں آپ کا بھائی ہوں, ڈونٹ فارگیٹ می, آئی ایم آلویز ود یو. عاشق رسول کا کام بن گیا. کورٹ پہنچا, جج کے پاس, لاسٹ ڈے, ایوری بڈی ویٹنگ فار ہم کہ اب کیا ہوتا ہے. اب وہ عاشق رسول پہنچا اور آتے ہی اس نے 3000 دینار جج کے ہاتھ میں رکھ دیے. ایوری بڈی شاکڈ, یہ کیا ہوا, یہ تو بڑا غریب آدمی تھا, فقیر تھا, ہاؤ ہی ارینج 3000 دینار ان سچ اے شارٹ پیریڈ. سوال کیا کہ کیسے ارینج ہوا, کہتا ہے اس نے سارا واقعہ سنا دیا, میرا کوئی کمال نہیں, میرے آقا کا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کہتا آقا نے کرم کیا, میرا کوئی کمال نہیں, میں تو غریب فقیر آدمی نبی پر درود پڑھتا تھا, میرے ساتھ تو یہ ماجرا ہوا اور یوں میرا کام بن گیا, میری بگڑی بن گئی. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ سارے عاشقان رسول تھے نا, وہ صرف زبان سے عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتے تھے, دے آر ناٹ اونلی نعرے لگاتے تھے, وہ واقعی دل سے عاشقان رسول تھے. وہ جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا, بٹوین کیس جج اپنے گھر تشریف لے گئے, واپس آئے اور 3000 دینار اس کو پیش کرتے ہیں کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے, وہ منسٹر ہی سارا ثواب لے جائے, میں بھی نبی کا غلام ہوں, میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں. اب جس نے کیس کیا تھا وہ بھی سرکار کا عاشق ہے, کہتا ہے مجھے پین اور کاغذ لا کر دے دو, میں بھی سارا قرض معاف کر دیتا ہوں, میں بھی تو اپنے نبی کا غلام ہوں.
ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے مقروض تھا، 3000 دینار کے انڈر تھا، now he goes with the 12,000 dinars، اپنے گھر خوشی خوشی 12,000 دینار لے کے جا رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ مجھے بڑی سٹوریز ملتی ہیں، whenever I come to UK, Europe, everybody have so many problems، مگر درود کتنا پڑھتے ہیں؟ we have a formula، ہمارے پاس فارمولا ہے، نبی کو یاد تو کرو، پکارو تو صحیح انہیں، پھر دیکھو کیسے کام نہیں بنتے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت بڑی پیاری بات فرماتے نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ارے آقا کا غلام پکارے تو صحیح۔ مجھے وہ روایت یاد آ گئی، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرانے سے ایک اولڈ ٹری کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی ریاض الجنہ میں وہ ستون اور وہ ممبر اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا یوز ٹو میک اے بیان، خطبہ اس ٹری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیان کرتے۔ ایک صحابیہ نے ایک ممبر بنا دیا، میرے آقا اس ممبر پر آ کر بیان فرمانے لگے۔ روایتوں میں، حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، جس طرح بچہ روتا ہے نا، بلک بلک کر، کوئی رو رہا ہے۔ صحابہ پریشان، سرکار کا خطبہ ہو رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ رہی۔ میرے آقا ممبر سے اترے خطبے کے دوران، بٹوین خطبہ، اور جا کر اس تنے کو سینے سے لگا لیا، اس درخت کے اس ٹری کو سینے سے لگایا، تو اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اگر میرے آقا اسے دلاسا نہ دیتے تو قیامت تک روتا رہتا، نبی کی یاد میں کہ نبی کی جدائی ہو گئی ہے۔ پھر کیا کیا؟ اس تنے کو ممبر اقدس کے ساتھ ہی جوائنٹ کر دیا گیا، اسی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جب درخت روئے تو پیارے آقا اسے سینے لگا لیں، تو آقا کا امتی جب رونے لگ جائے گا، نبی کا غلام سچے دل سے پکارے گا، نبی کا غلام ان کو سچے دل سے یاد کر کے آنسو بہائے گا، تو اس کا کام کیسے نہیں بنے گا، اس کی مشکل دور کیسے نہیں ہوگی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پکارو تو صحیح، یاد تو کرو۔ پرابلم یہ ہے کہ we are in the problem but we are not looking towards our آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم ان کی طرف لو نہیں لگاتے، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کی طرف جستجو نہیں کرتے، ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ارے اپنے رب کے حضور سجدے کرو، اپنے نبی کے حضور درود پڑھو، پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری پریپریشن کیا ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ if anybody have to submit his annual business report, annual account report, how he prepare for this؟ وہ کس طرح تیاری کرتا ہے نا، ٹینشن، پورے سال کی رپورٹ دینی ہے، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، اگر سال کی رپورٹ رانگ ہو گئی تو پورا سال مائنس ہو جائے گا، اس کی جناب جو پرفارمنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی رپورٹس میں تو ٹوسٹ کیا جا سکتا ہے نا، چینج لائی جا سکتی ہے، فورجری کی جا سکتی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کیا ہے وہی جائے گا۔ There is no chance to twist the things, change the things. Whatever we done, جو کچھ کیا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ جو سب کے سامنے کیا ہے وہ بھی جائے گا، جو چھپ کر کیا ہے وہ بھی جائے گا، جو دل میں سوچا تھا، برا سوچا اور اس پر عمل کیا، وہ بھی جائے گا۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال،
चारा इकरार है क्या होना है। वहां कोई बात नहीं बनाई जा सकती, आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता। अशाबान और शाहरी, शाबान इज द मंथ ऑफ आका। शबे बरात पता है क्यों कहते हैं? बरात कहते हैं छुटकारे को, ठीक है, को शबे बरात कहा जाता है, जहन्नम से छुटकारे की रात। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस रात ना बख्शे जाने वालों में शराबी, ड्रंकर, ड्रिंक करने वाला। फिर फरमाया और कौन नहीं बख्शा जाएगा? जिना का आदी, फॉर्निकेशन करने वाला, बदकारी करने वाला, एडल्ट्री करने वाला। नंबर 3, डिसओबे और पेरेंट्स, मां बाप का नाफरमान। आज बच्चा थोड़ा सा जवान हो जाए, अब मां बाप से उलझने लगता है, अब तो मेरा पैसा है, आई एम नाउ बिकम अ बिग बॉय, वाई आई ओबे यू ओबे योर ऑल ऑर्डर्स। मैं हर बात आपकी क्यों मानूं? आई एम नाउ माई अलोन, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं आजाद हूं, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम जो कुछ है, हमारे अंदर जो कमाल, जो शराफत, जो बुजुर्गी, जो कमाल, जो पैसा, जो मनसब, जो लोगों की इज्जत, वॉट एवर वी हैव, वो सब हमारे वालिदैन की वजह से है। अरे ये वालिदैन थे तो हम दुनिया में आए ना, उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया। हम तो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे जब दुनिया में आए थे, बोलना नहीं आता था। जब बच्चा छोटा था तो उसकी तोतली जबान, उसका रोना उसकी मां समझ जाती थी, और आज जब बाप बूढ़ा हो गया है तो बच्चा उसको कहता है तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती, आपको मेरी बातें, आप बूढ़े हो गए हैं, आप बैकवर्ड हैं, यू डोंट नो मी, हम यंग हैं, हमारा अपना जमाना है। अरे जब बोलना नहीं आता था तो ये बाप तुम्हारी जबान समझता था, तुम रोते थे तो मां समझ जाती थी भूख लगी है। हैं 2 माँ बाप से 10-10 बच्चे संभाले जाते हैं, मगर ये 10 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं संभाल सकते। अरे तुफ है ऐसी औलाद। मेरे यंगस्टर यहां बैठे हैं, कभी माँ बाप को मत सताना, याद रखना ये हैं तो हम हैं, जब ये चले जाते हैं ना तो फिर बड़ी याद आती है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं, वो आज चाहते भी हैं तो खिदमत नहीं कर सकते। अरे आज है तो ले लो इनकी दुआएं, आज है तो लूट लो इनकी बरकतें। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो अपने वालिदैन को रहमत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसे हज मबरूर का सवाब दिया जाता है। अरे साहबा कहते हैं आका 100 बार कोई देख ले, मेरे आका फरमाते जिसका मफहूम है 100 बार देखे अल्लाह 100 बार हज का सवाब अता फरमाए। अरे ये नेमत घर में मौजूद है, मगर आज दोस्तों के लिए प्यार है, आज फ्रेंड सर्कल के लिए वी हैव टाइम, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर अवर पेरेंट्स, वी डोंट हैव लव फॉर अवर पेरेंट्स। बाप से ऊंची आवाज में बेटा बात करता है, अरे मां से, मां तो वो है जिसके पैरों तले जन्नत है। अरे मां दुआ दे दे तो तूफान टल जाया करते हैं, वो बंदा हमेशा कामयाब रहता है। याद रखना, जिसके माँ बाप उससे खुश है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, जिसका वालिद उससे राजी, उसका रब उससे राजी। मगर हमें किसको फिक्र है वालिद को राजी करने की, वालिदा को राजी करने की? पैसे दे दो बस, बाकी हमसे ना पूछो। याद रखिएगा, शबे बारात बख्शे जाएंगे करोड़ों। पकड़ लो अपने माँ बाप के पैर, मांग लो उनसे सच्ची माफी। अरे ये ऐसे है ना, खुदा की कसम, जब माफी मांगो माफ कर देते हैं, जब माफी मांगो सीने लगा लेते हैं। अनकंडीशनल लव इन द होल वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई अनकंडीशनल प्यार करता है, कोई बगैर किसी वजह से प्यार करता है, जो बेलौस प्यार करता है, तो ये माँ बाप प्यार करते हैं। बाकी हर कोई प्यार किसी ना किसी वजह से करता है। लड़का लड़की से प्यार करता है, उसकी वजह है। किसी पैसे वाले से कोई प्यार करता है, उसकी वजह है। माँ बाप अपने बच्चे से कोई इसलिए प्यार नहीं करता कि बड़े होके पैसे कमा देगा। वो बच्चा बीमार है तो भी माँ बाप लगे हुए। अरे क्या एबनॉर्मल बच्चों से माँ बाप प्यार नहीं करते? यूके में कितने एबनॉर्मल बच्चे हैं, मगर कोई माँ बाप ऐसा थोड़ी होता है रोड पे बिठा देता है बच्चे को, घर से निकाल देता है। नहीं, वो हालांकि उस बच्चे से उसको मिलना कुछ नहीं, जिंदगी भर खिदमत ही करनी है माँ बाप ने, मगर अल्लाह ने वो नरमी, वो मोहब्बत, वो शफकत डाल दी माँ बाप के दिलों में कि बच्चा बिस्तर पर पड़ा है, माँ फिर भी खिदमत करती है, बाप फिर भी प्यार करता है। मगर ये बच्चा है कि बड़ा होकर उन्हीं माँ बाप की आंखों में आंखें डालता है। याद रखिए, जिसके माँ बाप नाराज हो जाएंगे,
میں نے کیا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کتابوں میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنے ماں باپ کا جو فرما بردار نہیں نا، وہ دنیا ہی میں اپنی اولاد کا دکھ بھی دیکھ لیتا ہے. وہ یہی بات اپنی اولاد میں دیکھ لے گا، اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار نہیں بنے گی. اور آپ دیکھ لیجئے جن کے فیملی سسٹم بڑے مضبوط ہیں، جن فیملیز میں پیار ہے، جن فیملیز میں فرما برداری ہے، اس کی بڑی وجہ آپ کو یہ ملے گی کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہوگا، جب بعد میں ان کے بچے ہوئے ہوں گے انہوں نے ان کا ادب کیا ہوگا. ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم بن گیا. کیوں؟ کہ ایک پیار، محبت، عزت والا ماحول رکھا. حدیث پاک کے کچھ اور الفاظ بھی سن لیجئے. اور کون بدنصیب ہوگا جو اس رات نہیں بخشا جائے گا؟ قطع تعلق کرنے والا، ٹائز بریک، اپنے رشتہ داروں سے، ریلیٹیو سے بریک ٹائز کرنے والا، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. آپ سوچ لیجئے کہ ہم کیا سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داری ختم، دوستی ختم، تعلقات ختم. وہ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، اب ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ. اس نے ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اب ہم اس کو فون نہیں کریں گے. ہم 10 سال سے اپنے چچا سے نہیں ملتے، 15 سال ہو گئے ہمارا خالہ کے یہاں جانا نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا 15 سال پہلے. انہوں نے ہمیں انوائٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تھا، ہمیں رسپیکٹ نہیں دی تھی. ارے رشتہ داروں سے اتنی چھوٹی بات پر قطع تعلق کرنے والا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اس طرح کی برکتوں کے لیے فرمایا اگر تم یہ عادتیں اپنا لو تو جنت مل جائے گی. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ارے ہم تو کہتے ٹٹ فور ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے. مجھے نہیں بلایا، ہمیں دعوت نہیں دی، اب ہم بھی انوائٹ نہیں کریں گے. ہماری تعلق ختم، ہمیں نہیں چاہیے رشتہ داری. سنیے، ڈسکریج کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر رشتہ داری کو، فریٹ ریلیشن شپ کو جو ڈسکنٹینیو کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. دیکھیں کچھ شرعی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ شرعی ریزنز بھی ہیں. اگر کوئی بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، میرے آقا کا گستاخ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے رشتہ داری نہیں رکھی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، یہ یاد رکھیے گا. ہاں لیکن جس کا ایسا کوئی ریزن نہیں ہے، خالی ہماری نفس کی شرارت ہے، ہمیں جناب اس سے پرابلم ہے اور ہم معاف نہیں کر رہے، اس کو دل میں لے کر بیٹھے ہیں، ایسے بھی والدین گزرے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں دیکھو ہم زندگی بھر اب تمہارے چاچا کے پاس نہیں گئے، اب تم نے میرے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا ہے. سالوں سال کی دشمنیاں، سالوں سال کا ڈسکنٹینیو. ارے توبہ کرو توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ. اب آپ کہیں گے ہمارا قصور ہی نہیں تھا، قصور تو اس کا ہے، ہم کیسے چلے جائیں؟ چلیں آپ کا بیان سنا، آج ہمارا ذہن بن رہا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. ارے اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے. سیدھے لگا لو، معاف کر دو. یاد رکھو جو بندوں کو معاف کرتا ہے اسے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں تم زمین والوں کو معاف کرو آسمانوں کا مالک تمہیں معاف فرما دے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں کا مالک تم پر رحم کر دے گا. اور جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. تو معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈالو. فارگیو کرو معاملے کو، رابطہ کریں، فون کریں، چلے جائیں ان کے گھر پہ. ہو سکتا ہے وہ آپ کو صحیح رپلائی نہ دیں، جواب نہ دیں، بٹ اف یو اٹمپٹ، آپ نے جواب، آپ نے رابطہ کر لیا، آپ نے ٹرائی کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، اب وہ آپ کو نہیں بلانا چاہتے، وہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے، دین یو آر فری. آپ نے اپنا کام کر لیا، بٹ آپ اٹمپٹ تو کرو نا. آپ جا کے معافی تو مانگ لو. آپ تو دل میں نہ رکھو کہ میں نہیں جاؤں گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ اپنے تمام رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں گے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ، اگر کسی ریلیٹو کے ساتھ ہمارا ڈسکنٹینیو ہے، فرام ناؤ آن ورڈ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بول دیں. بخشش چاہیے نا. 4 چیزیں بتا چکا. نمبر 1 شرابی. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کی یہ ہیبٹ ہے، فورنیکیشن، ایڈلٹری کرنے والا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹھا ہے، زندگی میں کبھی کیا. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، جس کے ماں باپ راضی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ راضی، ناراض نہیں ہے مجھ سے. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے میں آپ سے ناراض ہوں، یا آپ یہ بھی کہیں گے میرے ماں باپ تو مجھے روز دعا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے کہا امی ذرا دعا کر دو،
ابو جی ذرا دعا کر دیں, اور انہوں نے دعا کر دی, اٹس اوکے, مگر ایک آپ ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلے, اکیلے میں دعا نکلے, یا اللہ میرے بیٹے کو برکت عطا کر, یا اللہ میری بیٹی کو اور رحمت عطا. ماں اکیلے میں بیٹے کے لیے دعا کرے, بیٹی کے لیے دعا کرے, ایسے بنو, ایسے نہیں. ماں باپ تو ہوتے ہی اچھے ہیں, گناہ ان کو تنگ بھی کرو پھر بھی دعا دیتے ہیں, لیکن ماں باپ جو دل سے دعا ہے نا وہ اثر رکھتی ہے, وہ طوفانوں کو ٹال دیتی ہے. تو آج اپنے ماں باپ سے سچی پکی معافی مانگنی ہے, اور معافی مانگنی بھی ہے, اور آئندہ ان کی نافرمانی نہیں بھی کرنی ہے. اچھا یہاں بھی ایک بات ایڈ کر دوں, ماں باپ نماز سے روکیں تو پھر نہیں ماننی, یہ یاد رکھنا. مخلوق کی اطاعت, مخلوق کی اوبیڈینس جب تک کریں گے جب تک خالق کی نافرمانی نہ آ جائے. ماں باپ کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو, آپ بولے میں ماں باپ کی مانتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا, اٹس رانگ. ماں باپ کہے جناب آپ گناہ کرو, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھو, بے حیائی کے کام کرو, وہاں نہیں مانیں گے. اللہ کی فرما برداری پہلے, اللہ اور اس کے رسول نے تو سکھایا نا ماں باپ کی فرما برداری کرو, تو یہ لکیر ضرور ہونی چاہیے, یہ باؤنڈری ضرور ذہن میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کبھی بھی اپنے بچوں کو نیکی کے راستے سے نہیں روکنا چاہیے. آلویز encourage him to go towards اجتماعات, towards مساجد, towards ماشاءاللہ اجتماعات of دعوت اسلامی, ٹریول ان مدنی قافلہ. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا ادب سیکھے گا, آپ کا فرما بردار بن جائے گا. ہم ہی اس کو اجتماع سے دور رکھتے ہیں, ہم ہی انہیں مسجدوں سے دور رکھتے ہیں, پھر خود ہی سر پکڑ کے روتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا, بچی ہاتھ سے نکل گئی. ہم نے خود ہی برائی کے سامان لا کر دیے نا, جبھی تو بچہ بچی ہاتھ سے نکلے. بچوں کا قصور کم ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, زیادہ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ انفلوئنس, وہ امپیکٹ لیتا ہے اپنے والدین سے. مجھے بتاؤ, آپ میری بات کی انشاءاللہ امید ہے تائید کریں گے, جن کے گھروں میں نماز ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, نعتیں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دادا جی کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے. نماز پڑھنا آتی نہیں, اور جیسے دیکھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی دوپٹہ باندھے گی, کیونکہ امی نماز پڑھتی ہے, تو چھوٹی بچی دوپٹہ باندھ کے برابر میں کھڑی ہو جائے گی. شی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پرے, بٹ وہ اس کو فالو کرتی ہے. اٹ مینس بچہ اثر لیتا ہے اپنے ماں باپ سے. جس گھروں میں نعتیں بجتی ہے بچہ باہر بھی نعتیں گنگنا رہا ہوتا ہے, صلو علی الحبیب کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے. اور جس گھر میں ڈانس, فلمیں, بے حیائی, وہ بچہ روڈ پہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے, وہ بچہ روڈ پہ بھی گانے گا رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس بچے کا قصور کم تھا, وہ تو ایک کوڑا کاغذ ہے, آپ نے اس پہ جو لکھا وہ لکھ گیا. اچھا لکھتے, اچھی تربیت کرتے, اچھے لوگوں میں لاتے. اب ہم فرائیڈے والے دن بچے کو لاتے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہوں گے آپ کی مسجد میں بھی, اور شور شرابہ بھی بڑے کرتے ہوں گے. اول تو بچوں کو, اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد میں لوگوں کی نماز ڈسٹرب کریں. اینی وے, اور اگر آپ لائیں تو پھر ان بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بچہ نماز میں شور نہیں کرتے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ فرائیڈے کو بچے کو لاتے ہیں آپ, نماز پڑھاتے ہیں, پھر کب آتے ہیں, اگلے فرائیڈے. بچے کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے, all week only one نماز. we are training toward children کہ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھنی ہے. تو اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں, آپ کا بچہ 5 نمازیں پڑھ لے. ہم نے خود ہی اس کی ٹریننگ شروع سے یہ کی کہ بیٹا ہفتے میں جمعے والے دن بھی جمعہ پڑھنا ہے, اثر نہیں پڑھنی. جمعے میں مسجد فل ہے, اثر میں وہی 2 صفحے ہو جاتی ہوں گی, کہاں کے سارے, ارے بھائی اثر بھی فرض تھی. تو یہ ٹریننگ بچوں کی ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. 4 لوگ میں نے بتا دیے. نمبر 5 کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تصویر بنانے والے, جو کہ آئیڈلز کی, جو بت بناتے تھے, مورتیاں بناتے ہیں, ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں. یاد رکھیے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ مووی جو ہے یہ جائز ہے, کیونکہ یہ شیشے میں جس طرح, مرر میں جس طرح ہمارا عکس آتا ہے وہ موو کرتا ہے, اٹس اوکے. بٹ اسٹل پکچر آن پیپر, اسٹل پکچر بھی اگر کمپیوٹر میں ہے تو وہ ویوز کے ذریعے ہے, لیکن اگر آن پیپر کوئی پکچر پرنٹ کرتا ہے یا دیواروں پر پکچر بناتا ہے یا معاذ اللہ اس کی مورتیاں بناتا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور نمبر 6 حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق چغل خور, ٹیٹل ٹیل, اس کی لگائی بجائی, اس کی بات ادھر بتانا, اس کی بات ادھر بتانا, لوگوں میں لڑائیاں کرانا. ارے بھائی چغل خوروں کی باتوں میں نہیں آیا کرو, محبتوں کے چور ہوتے ہیں یہ چغل خور. جبھی تو نعرہ لگتا ہے نا مدنی چینل پہ, ہم بھی لگا لیتے ہیں, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, غیبت کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. یہ
चुगल खोरी करना, अरे बात करो तो अच्छी करो किसी के बारे में। देखिए झूठ बोलना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, लेकिन झूठ बोलने की जो इजाजत दी गई ना, परमिशन दी गई, उसमें भी इस बात पे परमिशन दी गई कि दो मुसलमानों की अगर लड़ाई हो गई है तो थोड़ा सा झूठ बोलकर इनकी दोस्ती करा दो। और हम झूठ बोलकर लड़ाई कराते हैं। वो कितने डिफरेंट लोग हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे दो भाई नाराज हैं एक दूसरे से, हमें देख रहे हैं यार बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े करीब थे, आज अलग हो गए। एक को कहें यार तुम्हारा वो भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, तुम्हें बड़ी दुआएं दे रहा था, यार माफ कर दो उसको। दूसरे को कहें मैं मिला तुम्हारे बारे में इतने अच्छे अल्फाज थे, नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बातें करता है। दोनों के दिल नरम करके दोस्ती करा दो। या झूठ बोलने की इजाजत दी गई, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए या झूठ बोलकर उनकी सुलह करवा दो, मगर यहां मियां बीवी में डेलिबरेटली झूठ ही बोलकर झगड़ा कराया जाता है। दो भाइयों में लड़ाई कराई जाती है और वो बंदा खुश होता है। तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो शख्स जो मुसलमानों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान चुगलखोरी करके दुश्मनियां पैदा करता है। छोड़ दो ये आदत, बर्बाद हो जाता है वो शख्स। आपने देखा बख्शे जाएंगे करोड़ों, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एनीवे, अब ये 6 किस्म के लोगों के बारे में हमने सुना। खुदा ना खास्ता अगर हम में से किसी की ये आदतें हैं, आज तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। इंशाअल्लाह वो रब बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। उसकी रहमत तो बख्शिश के बहाने तलाश करती है कि मेरे बंदों को बख्श दिया जाए। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने तुमको जियारत कुबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की जियारत करो कि वो दुनिया में बेरगबती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। अब रीजन क्या था कि कब्र की जियारत करो? कि आखिरत की याद दिलाती है। हम कब्रिस्तान में जाके क्या करते हैं? मोबाइल फोन पे इधर की उधर की हंसी मजाक ठट्ठा। अरे ये तो आखिरत की याद दिलाने वाली जगह है। खामोश रहो, सोचो अपनी कब्र के बारे में, एक दिन मुझे भी जाना है। जिस तरह ये लोग यहाँ हैं, ये बड़े खूबसूरत बेडरूम्स, बड़े खूबसूरत बाथरूम, ये दुनिया की गाड़ियां, पैसा सब छोड़कर अकेला खाली हाथ जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा, अकेले जाना है, कुछ भी नहीं आएगा। ये ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया था तो बड़े खुश हुए थे ना, पासपोर्ट साथ नहीं जाना। हाँ, यूके वालों की कब्र अलग तरह की नहीं होगी कि थोड़ी बड़ी बना दो, यूके के लोग हैं, एयरपोर्ट पे तो अलग लाइन लगती है ना। वहां सबसे वही 3 सवाल होंगे, अपने नेक अमाल ही का जवाब देना होगा। फिर कब्रिस्तान जाकर ये रियलाइज करना है, ये इसलिए भेजा गया, इसलिए हुक्म दिया गया कब्रिस्तान जाने के लिए। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कब्रिस्तान जाते वक्त क्या करें? अपने घर से निकले तो उस वक्त 2 रकात नफल पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा, 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास। और उस नमाज का सवाब साहिब कब्र, यानी जिसकी कब्र पर जा रहा है या मजार पर जा रहा है, उसको पहुंचाए। अल्लाह ताला उस फौत शुदा बंदे की कब्र में नूर पैदा कर देगा। और इस यानी जिसने सवाब पहुंचाया, इस शख्स को भी बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। फजूल बातें ना करे। इसी तरह मुसलमानों की कब्रों पर अगर रास्ता बनाया गया है, बाज़ औक़ात कब्रें होती हैं, उसको खत्म करके आपके यहाँ भी होता होगा, रोड बना देते होंगे या बीच में कोई वे बना देते होंगे। ऐसी रास्ते पर चलना जिस पर पहले मुसलमानों की कब्रें हों, उस पर चलना हराम है। बल्कि गुमान भी हो ना कि यार हो सकता है पता नहीं यहाँ कब्रें हों, अगर ख्याल भी आता हो तो भी वहां से रास्ते से नहीं चलना चाहिए। ये कब्रिस्तान का अदब है। हदीस पाक की अल्फाज मौजूद हैं। क्या कहा जाता है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना वल, अल्लाह ताला तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम पहले चले गए, हमें बाद में आना है। अगर इसका माना पता हो तो मैसेज कैसा है? जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। जनाजा मैसेज देता है। हम रोज जनाजे देखते हैं लेकिन मैसेज नहीं लेते। एक दिन हमें भी कांधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। तो ये दुआ भी हमें मैसेज दे रही कि देखो पढ़ क्या रहे हो, कि तुम पहले चले गए, मैंने बाद में आना है। पढ़ते भी होंगे, दुआ माना ही नहीं पता। और फिर इस दुआ से एक और अकीदा अहले सुन्नत भी वाज़े हो रहा है। क्या कहा? या अहलल कुबूर, हैं तुम पर सलाम हो ए कब्र वालों।
ارے قبر والوں کو سلام کرنے میں حدیث پاک میں آ رہا ہے، تم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے؟ یہ تو آقا نے فرمایا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں بہت سو کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں اس رات، لیکن وہ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہیں۔ بہت سے اپنے مکان کی ڈیکوریشن اور تعمیر میں، کنسٹرکشن میں مصروف ہوتے ہیں، بٹ ان کی قبر خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہے۔ لیکن عبرت والا ہو تو عبرت لے۔ بیان میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے کرم سے، اپنے عفو سے وہ معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے